اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربک گرامر کورس کے پارٹ 3 کا لیکچر نمبر 3 ہے، سبق نمبر 3 ہے۔ ہم ابواب ثلاثی مزید پڑھ رہے ہیں، وہ ابواب جن میں حروف اصلیہ جو ہیں، روٹ لیٹرز جو ہیں وہ 3 سے زائد ہیں۔ ان میں سے کل کے سبق میں ہم نے ایک باب افعال پڑھ چکے ہیں، کل اور پرسوں کے سبق میں۔ باب افعال وہ باب ہوتا ہے جس کے اندر 3 حروف کے علاوہ ایک حرف زائد ہوتا ہے، جیسے فاعل لام کے علاوہ الف شروع میں زائد ہے، افعال، افعل یفعل۔ اب ہم وہ باب پڑھیں گے جس میں 2 حرف زائد ہوں گے، اسے کہتے ہیں باب تفعیل۔ تفعیل جو باب تفعیل ہے، یہ بھی ابواب ثلاثی مزید میں سے دوسرا باب جس کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس باب میں حروف اصلیہ کے ساتھ مزید 2 حرف ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، باب تفعیل، تا فا عین یا لام، تفعیل، تفعیل۔ اچھا جی، اس میں دیکھیں حروف اصلیہ جو ہے فا عین لام ہے، تو حروف اصلیہ ہمارے پاس فا، نمبر 2 عین، نمبر 3 لام۔ اس کے علاوہ ایک تو ہمارے پاس زائد جو بچ گیا، اس میں ایک حرف تا ہے، یہ زائد آیا ہے، اور نمبر 2 یا زائد آیا ہے، 1 اور 2، باقی یہ 1 2 3 یہ حروف اصلی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو زائد حرف ہوں گے نا جی، یہ فکس ہیں، جہاں کہیں بھی باب آئے گا وہاں پہ یہ حرف تا پہلے نمبر پہ اور جو یا ہے وہ چوتھے نمبر پر ہی رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ زائد جو ہیں، یہ زائد حرف فکس ہیں، کون سا؟ تا اور یا۔ مثال کے طور پہ تفعیل سے ملتے اردو میں الفاظ جو ہیں وہ آپ بتائیں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں تصویر یا تعلیم، دیکھیں جی، تعلیم، تعلیم، دیکھیں تا اور یا، باقی اس کے روٹ لیٹر کون سے ہیں؟ عین، لام اور میم۔ علم، اسی طرح تسکین ہے، تسکین کے اندر دیکھیں جی، تا اور یا اور سین کاف اور یا جو ہے نون جو ہے، سین کاف نون، یہ سکن، سکون بھی اس کو اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں لیکن عربی میں اس کو سکن ہی کہیں گے، تو یہ جو ہے یہ بن جائے گا اس کے روٹ لیٹر، اس کے حروف اصلیہ فاعل لام کلمہ جو ہے۔ اس طرح اور مثال ہے تدفین، تدفین، تا اور یا زائد حروف ہے، مزید ہیں۔ حروف اصلیہ کون سے ہیں فاعل لام کلمہ کے مقابلے میں؟ تفعیل کے مقابلے میں تدفین، دال فا یا دفن۔ دیکھ لیں جی، تکفین، فین، تکفین میں کفن، حروف اصلیہ ہیں فاعل لام کلمہ کے مقابلے میں، باقی جو ہے وہ زائد ہیں۔ اور کیا آ سکتا ہے جی؟ توحید، توحید، بلکہ توحید لفظ نہیں، توحید لفظ ہوتا ہے، توحید۔ تو توحید میں واو ہا دال وحد، یہ اس کے حروف اصلی ہیں۔ تنزیل میں اور تنظیم میں، تفہیم میں، ہیم، تو اس میں فہم، اس میں نظم، تو یہ سارے حروف اصلیہ جو ہیں ہم یوں اس کے نکالتے ہیں باب تفعیل کے، جس میں تا اور یا فکس ہیں، یہ زائد ہوں گے، یہ ہر مصدر کے اندر آئیں گے، اور باقی یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں۔ دیکھیں جی، تفعیل، اب اس سے فعل ماضی بنائیں گے، تو فعل ماضی جو ہوگی اس میں اس کے حروف اصلیہ جو ہوں گے نا، وہ اس کے حروف اصلیہ فاعل لام ہے، اس کو فا عین لام رکھیں گے۔ حروف ماضی معلوم جو ہوتی ہے ایکٹیو وائز، اس کے فکس ہے کہ اس کے پہلے حرف کے اوپر آخر والے حرف پہ بھی زبر اور پہلے پہ بھی زبر ہوتی ہے، درمیان والے کی چینج ہو جاتی رہتی ہے، تو اس میں درمیان والے کے اوپر بھی زبر ہے، تو یہ فعال بن گیا۔ لیکن پھر اس میں ایک اضافہ اور کر دیں،
آئین کے اوپر شد لگا دیں تو یہ فعل ماضی تیار ہو گیا جی، فعل ماضی معلوم، فعل لفظ بن گیا ہے فعل۔ اب اس سے فعل مضارع جو ہے وہ بنائیں گے، شروع میں بس یہی لفظ ہوگا، شروع میں علامت مضارع لگا دیں گے، اور آئین کی جو زیر آ جائے گی یفعلو۔ دیکھیں جی علامت فعل مضارع میں پکا کیا ہوتا ہے؟ آخری حرف ہے پیش، اور پہلا حرف جو ہے اس پہ زبر ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ مزید والے باب جو ہیں باب افعال بھی اور تفعیل، ان دونوں میں پہلے حرف کے اوپر علامت مضارع کے اوپر پیش آ جائے گی، اور فا جو ہے ہوتا ہے اس کے اوپر بھی زبر آتی ہے۔ درمیان والا جو آئین کلمہ ہوتا ہے نا یہ بدلتا رہتا ہے آئین کلمہ، تو آئین کلمہ کے نیچے اس میں زیر آ جائے گی، فعل یفعل، اور باب تفعیلا، مصدر اس کا تفعیلا، فعل یفعل تفعیلا۔ دیکھیں اب ہم انہی سے جتنے مصدر ہم نے یہاں لکھے ہیں انہی سے ہم یہ بناتے جاتے ہیں۔ تو تعلیم ہے، تعلیم سے اس کے رول لیٹر ہم نے علم لیے، اس پہ درمیان والے پہ زبر لگائی، تینوں حروف پہ زبر لگائی تو ہو گیا علمہ، اور یعلم، علمہ یعلم۔ بس آپ باب تفعیل کا جب نام آئے، تفعیل دیکھیں یا یہ دیکھیں تو اس کو آپ رٹا لگا لیں، اس کی ماضی فعل اور مضارع یفعل، علم یعلم، سکن سکن یسکن، دفن یدفن، کفن یکفن، وحد یوحد۔ تو آپ اس طرح بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی گردان بناتے ہیں فعل سے، فعل ماضی معلوم کی، فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما، شد ضرور پڑھنی ہے جی، شد ضرور پڑھنی ہے، فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا، یفعل یفعلان یفعلون، تفعل تفعلان یفعلن، تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن، افعل نفعل۔ یہ 14 سیکھے ہو گئے، اور مصدر ان کا تفعیل آ رہا ہے۔ اب دیکھیں جی علم سے ہے، علم سے پڑھنے لگوں میں، علم علما علمو علمت علمتا علمنا علمتا علمتما علمتم علمتی علمتما علمتن علمتو علمنا، یعلم یعلمان یعلمون تعلم تعلمان یعلمن تعلم تعلمان تعلمون تعلمین تعلمان تعلمن علم نعلم۔ مشکل کوئی مشکل نہیں ہے جی۔ آگے دیکھیں جی سکون سے، سکن سکنا سکنو سکنت سکنتا سکن سکنت سکنتما سکنتم سکنتی سکنتما سکنتن سکنتو سکنا، یسکنو یسکنان یسکنون۔ تو یہ اسی طرح ہم نے یہ ساری گردانیں جو ہیں اس کو پڑھتے رہنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ دیکھیں جی اب ہم اس کو تیسرے حرف پہ لے کے جاتے ہیں کہ اس میں فاعل کیسے بنے گا۔ تو اس میں فاعل بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ پہ میم لگا دیتے ہیں، باقی سارا حرف ویسے لکھ دیں، میم پہ پیش لگ جائے گی، اور فا پہ زبر ہے، اور لام کے اوپر جو ہے نا وہ جزم آ جائے گی۔ باقی عین کلمہ جو ہوتا ہے اس میں فاعل کے اندر ہم جانتے ہیں ہمیشہ اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور اس کے میم کے اوپر ہمیشہ پیش ہوتی ہے۔ اگر پیش لگی ہو دوبارہ پیش لگائیں، اور اگر عین کے نیچے زیر لگی ہو تو دوبارہ ہم زیر لگائیں گے، کیونکہ اس کا یہی پیٹرن رہے گا اور اس کا بدل سکتا ہے۔ دیکھیں مفعلن، ٹھیک ہے، اور معلم، مسکن، مدفن، مکفن، موحد، منظم، مفہم، تو یہ سارا آ جائے گا۔ اب اگر اس کو مفعول بنانا ہو، یہ زبر اٹھائیں اور اس کے اوپر لگا دیں تو یہ بن جائے گا مفعل، معلم، سکھایا گیا ہے جی۔ تو یہ سارا مسکنون مدفنون، دفن کیا گیا، تو یہ سارے اس طرح بن جائیں گے۔ لیں جی اب امر بناتے ہیں، تو امر بنتا ہے اس سے، ہم نے سب سے پہلا یہ یفعل جو ہے اس کا سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے، ہم نے اس کی علامت مضارع جو ہے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ جزم لگا دینی ہے، تو یہ اس پہ جزم لگا دی۔ پھر دوسرے نمبر پہ شروع میں جو آخر سے جزم ختم کر کے شروع سے علامت مضارع جو ہے وہ ختم کر دینی ہے، اور پیچھے کیا بچ جائے گا، فا عین لام، فا پہ زبر ہے، عین کے نیچے اوپر شد اور نیچے زیر تھی۔ اب پر کیا بن گیا، اب دیکھیں اگر پڑھا نہیں جا رہا تو شروع میں حمزہ لگا لیتے ہیں، اور اگر پڑھا جا رہا ہے تو پھر ایسے ہی پڑھ لیں گے اور ایسے ہی امر بن جائے گا۔ تو ہم نے دیکھا یہ پڑھا جا رہا ہے، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، فاعل، فاعل، تو یہ بن گیا
فعل امر بن گیا، اس کی گردان کیا ہوگی؟ فاعل، فاعلا، فاعلو، فاعلی، فاعلا، فاعلنا. تو علم سے بنائیں، علم، علما، علمو، علمی، علما، علمنا. اور کسی لفظ سے بنائیں، کفن، کفنا، کفنو، کفنی، یصور، صرف. اور بے شمار اس کے اتنے کو سیکھیں کہ ہم گن نہیں سکتے، اردو میں استعمال ہوتے ہیں، عربی میں استعمال ہوتے ہیں. لے جی فعل امر بن گیا. اور فعل نہیں بنانے کے لیے شروع میں یہاں پہ لا لگ جائے گا اور آخر سے ساکن ہو جائے گا، یفعل ہو، لا یفعل، جی لا یعلم، لا یسکن، لا تسکن، لا اسکن، لا نسکن. وہ سارے جو ہیں آپ اس کے 14 سیغے مکمل کر سکتے ہیں فعل نہیں کے. تو یہاں تک تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اب مجہول والا کام کرتے ہیں جی، اس کو مجہول بنانا ہے ہم نے. تو مجہول بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس طریقہ یہ ہوتا ہے، پہلا حرف جو ہوتا ہے نا فعل ماضی کا، اس کے اوپر پیش دیتے ہیں، آخری حرف جو ہے وہ اپنی حرکت پہ حالت پہ باقی رہے گا. دیکھیں جی، پہلے میں نے پیش لگا دی، آخری باقی ہے، درمیان والا چینج ہو جاتا ہے. تو درمیان والے کے نیچے بھی چینج نہیں، ماضی میں تو یہ بھی پکا ہے، اس کے نیچے بھی زیر آئے گی، تو یہ ہو جائے گا فعلا، 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 فعلو، فعلا، علم، علما، علمو، علمت، علمت، علمنا، علمت، علمتم، علمتم، علمتی. جی صور، صورا، صورو، صورت، صورتا، صورنا، صورتا. یہ ایسے سارا فعل ماضی مجہول کی گردان بن جائیں گی. اب فعل مضارع مجہول بناتے ہیں. تو فعل مضارع مجہول میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آخری حرف تو اپنی حالت پہ باقی رہتا ہے، اور شروع والا جو ہے اس پہ پیش لگا دیتے ہیں علامت مضارع پہ. یہاں پہلے لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ ٹھیک ہے. اور عین کلمہ بس چینج ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ فا بھی اپنے، فا کلمہ بھی اپنے حال پہ باقی رہے گا. عین کلمہ چینج ہوگا تو عین کلمے پہ کیا لگ جاتی ہے؟ زبر. میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، یا فا عین لکھ لیا میں نے، آخری حرف حرکت باقی رہے گی، علامت مضارع پیش لگ جائے گی، فا باقی ہے، عین چینج ہوگا اور عین پہ لگ جائے گی زبر. تو کیا بن جائے گا؟ یفعلوا، یفعلان، یفعلون، تفعلوا، تفعلان، یفعلنا. یعلم، یعلمان، یعلمون، تعلم، تعلمان، یعلمنا. ہاں جی، یدفن، یدفنان، یدفنون، تدفن، دفن کیا گیا، علم سکھایا گیا. ہاں جی، تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا فعل مضارع مجہول. تو کوئی مشکل نہیں تھا. ابھی قرآن مجید سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کا بھی خصوصیت ہے جی، اس باب کی بھی خصوصیت ہے، اس باب کی خصوصیت، اس کی خصوصیت بھی پیچھے والے باب والی لکھ لیں جی. وہی ہے جو پچھلے باب میں تھی. کیا تھی پچھلے باب میں جی؟ پچھلے باب میں تھی جس طرح کہ متعدی بنا دیتا ہے، تو یہ بھی فعل کو بنا دیتا ہے. دیکھیں، علم کا مطلب نہیں ہے علم سیکھنا، اس کا مطلب ہے علم سکھانا. تفہیم اور فہم، یفہم کا یہ مطلب نہیں ہے فہم حاصل کرنا، سمجھنا، بلکہ اس کا مطلب ہے سمجھانا، منظم کرنا، ایک بنانا، کفن پہنانا، دفن کرنا، نہ کہ دفن ہونا، کفن پہننا. اور اس کا ایسا نہیں، بلکہ اس میں متعدی بنانے والی خصوصیت ہے. قرآن مجید سے ہم اس کی مثال دیکھیں تو سورۃ الرحمن ہمارے سامنے آتی ہے. پڑھیں جی، کیسے پڑھیں گے؟ الرحمن، الرحمن. آگے دیکھیں جی، علم القرآن، الرحمن علم القرآن. آگے کیا جی؟ خلق الانسان. دیکھیں جی، الرحمن اسم ہے جو شروع میں آ رہا ہے، تو کیا بنے گا جی؟ الرحمن مبتدا بن گیا. علم فعل ہے، القرآن ٹھیک ہے. علم فعل ماضی کا پہلا سیگا، اس کا فاعل سامنے دیکھا، آگے دیکھا نہیں موجود، تو ہم اس کا فاعل اس کے اندر نکال لیں گے، ہوا ضمیر اس کا فاعل. اور اس کا معنی کیا ہے؟ سیکھنا یا سکھانا؟ سکھانا. اور فعل ماضی کیا؟ سکھایا یا سکھاتا ہے. رحمان جس نے سکھایا، القرآن حالت نصب میں ہے اسم فعل کے بعد، تو یہ مفعول بن جائے گا. کون سا مفعول؟ مفعول بہی. رحمان جس نے قرآن سکھلایا. ٹھیک ہے جی، یہ پورا فعل فاعل مفعول مل کر
یہ خبر بن جائے گی کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے. کیا بن جائے گی جی؟ پورا جملہ کیا بن جائے گا؟ خبر. چلو خبر نمبر 1 بن گئی ہے. خلق فعل پہلا صیغہ ہے. خلا کا کون سا باب ہے جی؟ مزید کیا مجرد کیا؟ ہم نے مزید میں تو اب تک پڑھا ہی نہیں ایسا کوئی باب. ہم نے 2 باب پڑھے ہیں، اس میں ہوتا ہے اخلق اور خلق، لیکن یہ خالق ہے، اس وجہ سے یہ مجرد کا ہے. اور خالق یخلق ہوتا ہے نصرہ ینصر، باب نون ہے. تو خلق ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اس میں فاعل ہم نے دیکھا کوئی سامنے نہیں ہے، تو یہ پھر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس نے پیدا کیا. الانسان حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول بہی بن گیا. فعل فاعل اور مفعول بہی یہ پھر مل کر خبر نمبر 2 بن گئی جی. کس کی؟ اس مبتدا کی، رحمان. علمہ البیان، البیان. علمہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بہی نمبر 1. البیان بیان کرنا مفعول بہی نمبر 2. فعل اپنے فاعل اور 2 مفعولوں کے ساتھ مل کر پورا جملہ بن کے خبر نمبر 3 بن گئی اس کے لیے. تو مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. ترجمہ کریں جی. رحمان جس نے قرآن کو سکھلایا ہے. ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس کے بارے میں خبر ہے مبتدا کے بارے میں، لیکن اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے بارے میں 2 خبریں اور بھی ہیں، تو یہ بھی رحمان سے ہی متعلق ہوں گی. خلق الانسان، انسان کو اس نے پیدا کیا ہے. علمہ البیان، اور اس نے بیان کرنا سکھلایا ہے. تو یہاں پہ حضرات دیکھیں اصل چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے علمہ اور علمہ. باب تفعیل، باب تفعیل جو ہوتی ہے اس کے اندر متعدی ہونے والا معنی ہوتا ہے، اور یہ پریشان نہیں ہوں گے کہ یہ فعل ہے یا نہیں ہے، بلکہ اب ہم نے پڑھ لیا ایسا فعل، ایسا لفظ جس کے درمیان والی حرف پہ شد آ رہی ہو تو وہ بھی باب تفعیل ہوتا ہے، اور باب مزید کے ابواب میں سے ہوتا ہے. دوسری بات ایک یہاں پہ یہ دیکھیں، الرحمن اللہ کا اعلیٰ ترین ناموں میں نام ہے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا ذاتی نام ہے. لفظ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن الرحیم اللہ کے صفاتی نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے الرحمن سب سے ہائی لیول اللہ کا نام ہے، اس کو ذکر کیا، اور اس کے بعد کہا اس کی شان اتنی بڑی رحمت. اس کی کیا رحمت کہ اس نے قرآن کو سکھلایا. اس نے انسان کو اپنی سب سے اعلیٰ مخلوق، سب سے اعلیٰ علم، سب سے اعلیٰ مخلوق اور سب سے اعلیٰ مخلوقوں کی صفت، مخلوقیں تو بہت ساری ہیں اور ان کو صفتیں سونگنے دیکھنے کی بھی دی ہے، لیکن بیان کرنے کی صفت صرف اور صرف ایک خاص صفت ہے. دیکھ تو جانور بھی سکتے ہیں، سن جانور بھی سکتے ہیں، اور چل پھر بھی جانور سکتے ہیں، لیکن بیان کوئی جانور نہیں کر سکتا سوائے ایک جانور کے، اور وہ جانور ہے انسان. تو خلق الانسان، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیتوں کے اندر 4 ٹاپ کی چیزوں کا ذکر کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں سب سے ٹاپ کی صفت اللہ کی رحمان ہونا، پھر اللہ نے سب سے ٹاپ کا علم ذکر کیا وہ ہے قرآن، پھر ٹاپ کی اللہ نے ایک مخلوق ذکر کی، اور پھر اس مخلوق کی صفات میں سے سب سے ٹاپ کی ایک صفت ذکر کی، بیان کرنا. تو یہ جی ہمارے پاس تھا باب تفعیل. اب میں باب تفعیل کی ایک کالم بناتا ہوں، ایک چارٹ بناتا ہوں، اور اس پہ میں رول لیٹرز لکھتا ہوں. آپ نے اس سے باب تفعیل بنانا ہے. دیکھیں جی یہ آپ کے سامنے پورا کالم موجود ہے. سب سے پہلے صابین ہاتھ سے ماضی صبح، مضارع یسبح، اور اس میں فاعل بنے گا مسبح، اس میں مفعول بنے گا مسبح، امر بنے گا سبح. اور یہ آپ کے سامنے میں نے پورے لکھ دی ہیں ابواب بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے معنی بھی. آپ نے ان کا فعل ماضی مضارع اس میں فاعل اس میں مفعول اور امر بنانا ہے. جی السلام علیکم، اللہ حافظ. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے.